بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ ناظرین، ختنے کی ابتدا کیسے ہوئی؟ مرد کا ختنہ کرنا کیوں لازم ہے؟ کیا ختنہ نہ کرنے والا مسلمان نہیں ہوتا؟ یہودی مذہب میں ختنہ کرنا کیسا ہے اور یہودیت میں کون لوگ ختنہ کرتے ہیں؟ مسیحیت میں ختنہ کرنا کیوں ختم کیا گیا؟ ختنے کے کیا فوائد ہیں اور سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے، تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ ویڈیو کے اینڈ تک۔ ناظرین، ختنہ دراصل مرد کے عضو تناسل کی اگلی زائد چمڑی یا غلاف اشوا کو جرائی طریقے سے ہٹانا ہے۔ لفظ ختنہ کے لغوی معنی ہے کاٹنا، علیحدہ کرنا۔ قدیم زمانے سے ختنے کی رسم مذہبی رسومات کا جزو رہی ہے۔ عہد قدیم کے مصر میں اس کا رواج تھا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے یہودیوں میں رائج کیا، جو آج تک رائج ہے۔ ختنہ سنت ابراہیمی ہے اور شریعت اسلام میں سے ہے۔ فقہی اعتبار سے مردوں کے لیے ختنہ واجب ہے۔ اس کی دلیل صحیحین کی حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 اشیاء فطرتی ہیں۔ نمبر 1 ختنہ کرنا، نمبر 2 زیر ناف بال مونڈنا، نمبر 3 مونچھیں کاٹنا، نمبر 4 ناخن کاٹنا، نمبر 5 بغلوں کے بال اکھیڑنا۔ ختنہ کرانا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بعد والے انبیاء کی سنت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے 80 سال کی عمر کے بعد ختنہ کرایا اور کلہاڑی کے ساتھ ختنہ کیا گیا۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ختنہ بھی ان خصلتوں میں شامل تھا جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، تو ابراہیم علیہ السلام نے انہیں پورا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں لوگوں کا امام بنا دیا۔ اور یہ بھی مروی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے شخص تھے جن کا ختنہ کیا گیا۔ صحیح یہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے 80 برس کی عمر میں ختنہ کرایا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام تک ان کے بعد آنے والے رسول اور ان کے پیروکار بھی ختنہ کراتے رہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ختنہ کرایا اور نصارہ بھی ختنے کا انکار نہیں کرتے۔ ناظرین، یہودیت میں مرد کا ختنہ ضروری ہے اور تورات میں اسے فرض قرار دیا گیا ہے۔ کتاب پیدائش میں خدا اور ابراہیم کے درمیان میں عہد نامہ میں وضاحت ہے کہ تمام نسلوں میں ہر ایک مرد کو 8 دن کی عمر میں ختنہ کروانا ضروری ہے۔ یہ تمہارے لیے میرا عہد ہے اور یہ ایک دائمی عہد ہے۔ جس نے ختنہ نہیں کروایا اس کی روح کو اپنی قوم سے کاٹ دیا جائے گا، کیونکہ اس نے میرا عہد توڑا ہے۔ کتاب اخبار میں مذکور ہے کہ خدا نے موسیٰ سے اسرائیلیوں کو یہ پیغام دیا کہ جب بھی کوئی عورت حامل ہو اور مذکر اولاد جنے تو 8ویں دن اس کا ختنہ کروا دیا جائے۔ ناظرین، یہودی کتابوں کے مطابق بچے کے باپ کا فرض ہے کہ وہ بچے کا ختنہ خود کرے، البتہ جن کو ختنہ کرنا نہیں آتا ہے وہ کسی موئل کی خدمت حاصل کر سکتے ہیں۔ موئل یہودیت میں ماہر ختان کو کہا جاتا ہے۔ موئل خاص طور پر ختنہ کرنے اور متعلقہ رسومات کے ماہر ہوتے ہیں۔ کئی موئل یا تو ڈاکٹر یا ربی ہوتے ہیں اور کچھ دونوں بھی، اور کچھ حضان ہوتے ہیں، اور ان تمام کو مناسب مذہبی اور طبی تربیت سے گزرنا پڑتا ہے۔ روایتی طور پر موئل ختنہ کرنے کے لیے چھری کا استعمال کرتا ہے۔ آج کل کے جدید اتباع اور جدت پسند مذہبی ختان کھال کاٹنے سے قبل گھومنے والی کلپ استعمال کرتے ہیں۔ کلپ سے بہت آسانی ہوتی ہے اور زخم جلد اچھا ہو جاتا ہے۔ شدت پسند موئل کلپ کے استعمال کو ناپسند کرتے ہیں۔ ان کی دلیل ہے کہ کاٹنے سے قبل کھال کو دبانے اور تھکوچنے سے نوزائیدہ کو غیر ضروری درد ہوتا ہے۔ اس سے دوران میں خون یکسر بند ہو جاتا ہے۔ بلاغہ کے مطابق یہ بچے کے لیے انتہائی خطرناک ہے اور سخت منع ہے۔ یہودی قانون کے مطابق موئل پر لازم ہے کہ وہ ختنے کے زخم سے خون صاف کرے۔ زیادہ تر موئل ایک زخم سے چوسنے والے آلے سے خود ہی خون صاف کرتے ہیں، لیکن کچھ راسخ العقیدہ مذہبی موئل کھال کاٹنے کے بعد اس کام کو اپنے منہ سے انجام دیتے ہیں۔ ناظرین، اسلام میں ختنے کی عمر 7 سال سے 12 سال کی عمر تک ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ پیدائش کے 7ویں دن کے بعد ختنہ کرنا جائز ہے۔ اگر ایسا بوڑھا شخص مشرف با اسلام ہو جس میں ختنہ کرانے کی طاقت نہیں ہے تو اس کی حاجت نہیں ہے۔
بالغ شخص اگر اسلام قبول کرے تو اگر وہ خود اپنا ختنہ کر سکتا ہو تو ٹھیک، ورنہ دوسرے سے کرانا صحیح نہیں ہے۔ اولاد کا ختنہ کرانا باپ کی ذمہ داری ہے، اگر وہ نہیں ہو تو اس کا وصی، پھر اس کے بعد دادا اور اس کے وصی کا درجہ ہے۔ باقی دوسرے اقربا کا یہ کام نہیں، سوائے اس کے کہ بچہ ان کی تربیت و عیال میں ہو۔ امام بخاری نے مسلمانوں کی خصوصیات اور علامات بیان کرتے ہوئے جہاں اور باتوں کا ذکر کیا ہے وہاں ختنے کو بھی خصوصی علامت قرار دیا ہے، مگر دیگی ائمہ فقہ اس کو سنت نبوی اور سنت ابراہیمی کہتے ہیں۔ اس امر میں اختلاف ہے کہ ختنہ کب ہونا چاہیے، لیکن بچپن میں ہو جائے تو بہتر ہے۔ ناظرین، مرد کا ختنہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ ختنہ کیے بغیر مرد کے لیے پیشاب سے مکمل طہارت و پاکیزگی حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ پیشاب کے کچھ نہ کچھ قطرات اس چمڑی کے نیچے جمع ہو جاتے ہیں، جس کی بنا پر خدشہ ہے کہ بعد میں نکل کر کپڑے اور بدن کو نجس اور ناپاک کر دیں گے۔ اسی لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ختنے کی سلسلے میں سختی کیا کرتے تھے۔ امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس معاملے میں بہت سختی برتتے تھے، اور ان سے یہ مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا اگر وہ ختنہ نہ کروائے تو اس کا نہ تو کوئی حج ہے اور نہ ہی نماز۔ ناظرین، اس کے علاوہ ختنے کے بہت سارے طبی فوائد بھی ہیں۔ نمبر 1، پیشاب کی نالی میں سوزش اور جلن سے بچاؤ۔ کئی ایک ریسرچ سے ثابت ہوا ہے کہ جن بچوں کا ختنہ نہیں ہوا انہیں پیشاب کی نالیوں میں جلن زیادہ ہوتی ہے۔ نمبر 2، پیشاب کی نالی کے سرطان سے بچاؤ۔ ریسرچ سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ختنہ شدہ افراد کو پیشاب کی نالی کا سرطان یا کینسر بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، جبکہ بغیر ختنہ شدہ افراد میں کینسر کا ہونا کافی زیادہ ہے۔ یورپی ممالک میں اب اکثریت ختنہ شدہ ہوتی ہے کیونکہ انہیں سائنسی طور پر اس کے فوائد معلوم ہو چکے ہیں۔ نمبر 3، جنسی امراض سے بچاؤ۔ ریسرچ سے یہ ثابت ہوا ہے کہ غیر ختنہ شدہ افراد کے جنسی امراض ایک دوسرے سے جنسی تعلقات غالباً زنا اور لواطت قائم کرنے سے بہت زیادہ پیدا ہوتے ہیں، لیکن ختنہ شدہ افراد سے کم، خاص کر سیلان اور دوسرے جنسی امراض۔ نمبر 4، بیوی کا رحم کے سرطان سے بچاؤ۔ ریسرچ کرنے والوں کو یہ ثابت ہوا ہے کہ ختنہ شدہ افراد کی بیویاں رحم کے سرطان میں بہت کم مبتلا ہوتی ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں جن کا ختنہ نہیں ہوا ان کی بیویاں کثرت سے رحم کے سرطان میں مبتلا ہیں۔ ناظرین، ختنے کے حوالے سے بعض ڈاکٹروں کا بھی یہ خیال ہے کہ یہ مرد میں جنسی طور پر منتقل ہونے والی بیماریوں اور HIV کی روک تھام میں مدد کرتا ہے۔ مشرقی اور جنوبی افریقہ کے ممالک میں HIV یعنی ایڈز کی شرح کافی زیادہ ہے، اور اسی لیے ایڈز کی روک تھام کے لیے اقوام متحدہ کی جانب سے ان ممالک میں چلائی جانے والے پروگرام میں مردوں کے ختنے کروانے کی ضرورت پر زور دیا جاتا ہے تاکہ اس بیماری سے بچا جا سکے۔ اگر اعداد و شمار پر نظر ڈالی جائے تو وہ علاقے جہاں اقوام متحدہ کی مہم کے نتیجے میں مردوں میں ختنے کی شرح بڑھی، وہاں HIV انفیکشن کی شرح میں کمی آئی ہے۔ یورپی ممالک کی میڈیکل ایسوسی ایشن کے مطابق ختنہ اور HIV کی منتقلی کے درمیان تعلق کہنے کی حد تک غیر واضح ہے۔ اس ادارے کے مطابق امریکہ میں جنسی طور پر منتقل ہونے والی بیماریوں میں کمی کو ختنے سے جوڑا جاتا ہے، کیونکہ امریکہ کی 85% سے زائد مرد آبادی کے ختنے ہیں، مگر نیدرلینڈ میں صورتحال اس کے بالکل برعکس ہے، جہاں ان کی بیماریوں کا پھیلاؤ تو کم ہے مگر یہاں مردوں کی زیادہ آبادی کے ختنے نہیں ہیں۔ آپ اس بارے میں کیا جانتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو بھرپور لائک شیئر کریں گے۔ آپ کے پیار بھرے خلوص کا بے حد شکریہ۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔